جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو پڑھ کر بخشنا، ان کو اصالہ ثواب کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ایک سوال آیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھ کر اصالہ ثواب کرنا، اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی پڑھائی کرے اور یا پھر ان کے لیے کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت سے اس شخص کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں لکھتے ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میت کے لیے نماز جنازہ اور دیگر مواقعوں پر دعا کرنا قرآن اور حدیث کی بہت سی نصوص سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان مر گیا ہے، اب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے اور انسان جانے، اب اس کو پڑھ کر بخشنا یہ کوئی جائز کام نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے جو میں صدقہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پانی کا صدقہ ان کے لیے کریں، یعنی کہ کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی کولر رکھ دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں، آج کے دور میں کوئی کولر رکھ دیں، کسی جگہ کوئی سبیل لگا دیں، ان کے لیے پانی کا صدقہ کر دیں۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کو میں نے اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے وقف کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ حدیث مبارکہ واضح ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے کے اندر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو کوئی اس کی اولاد میں سے اس کے لیے کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی میں بڑی بہترین ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے دور کے اندر ایک سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو پھر وہ سارا ثواب تو ان مرحومین کو پہنچ جاتا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ نہ رہا، مرحومین کو وہ تمام کا تمام ثواب پہنچ گیا، یا اگر ہم نے ایک بندے کو ثواب پہنچایا تو ایک بندے کو پہنچا، باقی تو کسی کو نہیں پہنچا۔ کیسے سارا ایک قرآن مجید پڑھا گیا ہے تو ایک آیت کا ثواب 100 لوگوں کو پہنچے گا، کس طرح یہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس دور نے تو بڑی چیزیں آسان کر دی کہ ہم ایک سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں جس کو واٹس ایپ کہتے ہیں۔ اب واٹس ایپ کے اوپر ہمیں ایک میسیج آتا ہے، اب وہ ویڈیو کی صورت میں ہو یا وہ کسی فائل کی صورت میں ہو یا وہ کسی ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ میسیج اگر ہم 100 بندے نہیں بلکہ 1000 بندوں کو بھی، بلکہ پوری دنیا کو بھی ہم واٹس ایپ کر دیں تو کیا اس ویڈیو کی ریزولیشن میں کوئی کمی آئے گی؟ کیا اس پکچر کی ریزولیشن میں یا اس پکچر کی کسی کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو اسی طرح ہی اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ان مرحومین کو جب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب بیائی نہیں ایسے ہی پہنچاتا ہے۔ اگر ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم نے قرآن مجید پڑھا، ان کو ان کا ثواب پہنچا دیا، تو رب ذوالجلال اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید کا ثواب تمام مرحومین حضرت آدم سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کو پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہی ہوتا بھی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے وصیت نہیں کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو کیا میں اپنی طرف سے اپنے والد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل کر سکتے ہو، آپ ان کے لیے صدقہ خیرات، ان کے گناہوں کے لیے معافی کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھے کہ یہ تو حدیث مبارکہ واضح ہے، یہ تو حدیث مبارکہ واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ اس طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصالِ ثواب کے لیے حکم فرمایا کہ اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کیا کریں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔